نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا. تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذریات اور پھر للمتقین اماما، للمتقین اماما. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں، تو وہ کیا ہے؟ متقین کے امام. کہ اللہ، کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی بہت ینگ ایج میں 18 ایئرس کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں. لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. وہ ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا، اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے. انہوں نے جو احادیث روایت کی، یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مکثرین تھے، جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی. تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھی اور آگے پڑھائی اور سکھائی، وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں. تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقوی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے. تو انسان کو، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے، شوہر چلا گیا دنیا سے، یا ڈیورس ہو گئی، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی، شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے، یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے. یعنی کئی سیناریوز ہیں نا، کئی سچویشن بن جاتی ہیں. تو جو بھی کوئی سچویشن ہو، اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں، اگر ہمارے پاس یہ دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا. تو اللہ نے جو دوسری اپرچونٹیز اور جو دوسرے مواقع رکھے ہیں، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے. اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، ان کو وقت دے رکھا ہے، ان کو مال دے رکھا ہے، وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سروسز میں ضرور لگائیں. یعنی وہ اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں، اور اگر ان کے پاس کوئی سکلز ہیں تو وہ دوسروں کو سکلز سکھائیں. اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی والنٹیئر ورک وہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خود آفر کریں. تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ آفر کریں وہاں آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ نیک کام میں حصہ لے لیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں. صحابہ کرام نے اپنی ازواج اور اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے. یاد رکھیے، جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کا بھی فکر ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہے کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر واپس لوٹا دی. یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج ماں باپ دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. کوئی امتحان آزمائش تو ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مثال یاد رکھیے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی ایکولی تربیت کی، لیکن ایک بچہ نہیں مانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا، تو پھر اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کی ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے. کیونکہ انسان پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی. نہیں، اب ہم کیا نوح علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات، آپ سورۃ نوح پڑھیں،
دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی کی، چپکے سے بھی کی، اوپنلی بھی کی، دن اور رات یہ سارے کام کیے. تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں کہہ سکتے، استغفر اللہ، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ. کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی کوتاہی کی. لیکن ہر انسان، یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اور تقدیر کا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ ناقابل برداشت بات ہوتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے استاد سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پلے باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا، اب تفسیر کی کلاس میں تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں ماسٹرز میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے، کیونکہ مائیں بڑی پریشان رہتی بچہ کھاتا نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں. آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ بچوں میں دودھ بانٹیں. آپ کا بچہ سیکھتا نہیں، تعلیم نہیں آ سکتا، آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں. جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ثابت قدمی کا، دین پر ثابت قدمی کا. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے. قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، تو یہ ایک دھوکا ہوگا، کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں، ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی ہے. لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ملی ہوتی، سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا. میری اپنی ایک رشتے دار ہے ماشاءاللہ، 6 بچے ان کے، 5 ڈاکٹر ہیں، ایک نہیں بنی. تو اب اللہ کی مرضی نا، باپ بھی ڈاکٹر، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا، لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے، شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھایا. نہیں بھائی، اس کا نہیں تھا ٹرینڈ، اس کی نہیں تھی دلچسپی. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے. تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دیں، اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دیں، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں. کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. شاید ہم بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا، اور روزوں میں چند نفلی روزے رکھ لینا، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے. پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا. ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے. یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے. ایسے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، ملیں جلیں، اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوں، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے.